بھی ہو، یہ بھی ہو، ہم بھی ہوں. مزہ تب آتا ہے جب اپنے قد کے برابر کا بندہ کھڑا ہو آپ کے سامنے اور آپ کے ساتھ بات کرے. یہ ان مسخروں سے یہ کام نہیں ہونا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسخرے کھڑے ہو کے روز نئے نئے بیانات دے دیں گے، عوام اب جاگ چکی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں. تو اسی طرح جو مناظرے کی بات ہے، ہمارے حیدر زمان قریشی صاحب جو ہمارے سینٹرل فائنینس سیکرٹری ہیں، وہ بھی اس مناظرے کا چیلنج دے چکے ہیں. مناظرہ کریں، آئیں، اور کہتے ہیں نا حصہ بحیثیت جثہ ہوتا ہے. اگر وزیر اعظم صاحب میں اتنی ہمت ہے تو وہ آئیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں اور مناظرہ کریں، کیونکہ بات اچھی لگتی ہے جب ٹکراؤ کے لوگ بیٹھتے ہیں. حالانکہ میں نہیں سمجھتی کہ وہاں کوئی برابری ہے، لیکن چلیں، پارٹی کے سربراہ وہ بھی ہیں، پارٹی کے سربراہ ہمارے بھی ہیں. اسی طرح جو جس قد کا ہے اس قد کے بندے کے ساتھ بیٹھ جائے اور بات کرے، اور پھر ہم جواب لیں، اور جواب پبلک ہو، لوگوں کے سامنے ہو، مناظرہ ہو، اصل میں مناظرہ ہو. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھی. اور ہیلتھ کے ایشو سے نوشیروان برقی صاحب 7 سالہ کارکردگی، اس صوبے کی ہیلتھ سسٹم کی تباہی، یا آپ سے بات ساری چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے ساری باتیں. اب ستم برائے ستم کہ وہ ایم ٹی آئی سسٹم پھر لے کر آگے ہیں، پھر لاگو کرنا چاہتے ہیں، کبھی ایک نام سے آتے ہیں، کبھی دوسرے نام سے آتے ہیں. پی ایم ڈی سی کا بیڑا غرق کیا ہے، اب اس میں بھی چین نہیں ہے. ایک شخص جو ایک ہسپتال نہیں چلا سکا، وہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہے نوشیروان برقی، اس کا ایک ہیلتھ پروجیکٹ، پائلٹ ہیلتھ پروجیکٹ، آپ سب گواہ ہیں کہ اس وقت لیڈی ریڈنگ کی کیا حالت ہے. اگر وہ ایک ہسپتال کی یہ حالت کر سکتا ہے تو آپ سوچیں، انصاف سے سوچیں، کیونکہ انصاف اس ملک میں ہے تو نہیں. ویسے برائے نام جو انصاف کا نعرہ تھا وہ تو برائے نام تھا، لیکن آپ انصاف سے سوچیں کہ ایک اسپتال کو جو حشر ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ پورے پاکستان کے ہیلتھ سسٹمز کا وہی حشر ہو جائے. تو میں ابھی غور صاحب سے کہوں گی کہ وہ بلکہ آخر میں کہوں گی کہ ہم نے گھوسٹ اسکولوں کو تو بہت سنا تھا، ہمارے صوبے نے اس میں بھی جو ہے سبقت حاصل کی. یہاں پہ گھوسٹ اسٹوڈنٹ بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خواتین حضرات. مجھ سے پہلے سینئرز نے تقریباً کافی تمام ایشوز کو ڈسکس کیا ہے. میں صرف ایک اس پہ ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، اسمبلی کے فلور پر یا باہر کوئی سیریس ایشو اٹھاتا ہے حکومت کے خلاف، تو ان لوگوں نے ایک منڈا پال رکھا ہے. وہ منڈا آ کے نان سیریس طرح کا رسپانس دیتا ہے، اور ہمیشہ اس نے سیریس ایشو کو نان سیریس بنایا ہوا ہے. اسی طرح اسپیشلی جب چیئرمین بات کرتا ہے تو یہ آ جاتا ہے اور یہ ہمیشہ چیلنج کرتا ہے. تو میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق اس صوبے سے ہے. ہم اچھی طرح آپ کو اور آپ کے خاندان کو، آپ کی یونیورسٹی سے لے کر ایم این اے بننے تک، وزیر بننے تک، تمام سفر سے یہ لوگ آگاہ ہیں. ہم آگاہ ہیں کہ آپ کس طرح گئے، اپنی کتنی قربانیاں دی ہے، اپنی کتنی سختیاں جھیلی ہے، وہ سب کو پتہ ہے. ہم وہ لینگویج بھی استعمال کر سکتے ہیں جس قربانی پر اور جس کردار پر آپ آج وفاقی وزیر ہے. آپ کو ہم یہاں سے چیلنج دیتے ہیں کہ آپ کا جو کردار ہے، ایک ایشو ہے جو آپ میڈیا نے بھی ہمیشہ اٹھایا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور سابقہ وائس چانسلر کو، جو وہ ڈٹ گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا. موصوف 2005 سے 2009 تک یہ پشاور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. انوائرمنٹل سائنس کا 9 سال، جو 4 سال کا پیریڈ ہوتا ہے ڈگری کمپلیشن کا، اس نے اس میں
कम पार्ट रहे। ये सेमेस्टर 1 में इसका 1 पेपर और सेमेस्टर 6 में इसके 2 पेपर फेल है। 2015 तक इसने ये क्लियर नहीं किए थे। सोचे, इसकी कंप्लीशन 2009 में थी, 2015 तक इसने कंप्लीट नहीं किए। 2015 मार्च में ये जाके चेयरमैन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे लिए एक मेकअप एग्जामिनेशन अरेंज की जाए ताकि मैं ये पेपर दूं। उसने उस टीचर को नीचे जिस 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 कंसर्न टीचर जो उस सब्जेक्ट के थे उसको दे दिया। इसके लिए एक दिन रख दिया गया। उसी दिन में ये डिपार्टमेंट में आया। उसने तकरीबन 2 बजे या 2:30 बजे ये इंटर हुआ है और 4 बजे ये डिपार्टमेंट से निकल गया है। तकरीबन 30 या 25 मिनट में इसने 3 पेपर देकर वहाँ पे उसका रिजल्ट निकाल कर उसको डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया। इसका पता जब ये मामला लीक हुआ, इस पर स्टूडेंट ने एहतजाज किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आ गया, तो वाइस चांसलर ने इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। उस इंक्वायरी कमेटी ने जब सबसे डिपार्टमेंट के चेयरमैन से, कंसर्न टीचर से, जो कोऑर्डिनेटर था डिपार्टमेंट का, उससे जो पूरा इंक्वायरी किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसने 2005 से 2009 तक कंप्लीशन करनी थी, लेकिन दरमियान में यूनिवर्सिटी के रूल्स 2010 चेंज हुए और इसमें ये कदम रख दी गई कि 4 साल के बाद सिर्फ आपके साल 2 साल होंगे जिसमें आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपने नेक्स्ट 2 साल में कंप्लीट नहीं किया तो आपको डिग्री नहीं मिल सकती। इसीलिए एक तो ये कि उसको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी। दूसरा ये कि जो मेकअप एग्जामिनेशन इसके लिए अरेंज किया गया था वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन थी। वो मेकअप एग्जामिनेशन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए रख दी जाती है जो कोई ख़ास मसला होता है दरमियान में, या एक तालिब इल्म बीमार होता है जिससे एक पर्चा रह जाता है, या मुल्क से किसी वजह से यूनिवर्सिटी के उस पर बाहर होता है, या दूसरा कोई रेलेवेंट रीज़न हो, उसके लिए ये मेकअप प्रोग्राम अरेंज की जाती है, लेकिन वो भी उसी सेमेस्टर के अंदर रख दी जाती है। तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं था कि इसके लिए मेकअप एग्जामिनेशन प्रोग्राम अरेंज कर देते। उसने एक रिपोर्ट दी थी वाइस चांसलर को कि ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हुआ है, यूनिवर्सिटी के रूल्स वायलेट हुए हैं। तो ये मौसूब चला गया उसी बोगस डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट पे उसने अपील की पेशावर हाई कोर्ट में कि यूनिवर्सिटी में डिग्री मुझे नहीं दे रहे और इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रहा है। उस पे यूनिवर्सिटी ने एक डिटेल जवाब दिया है हाई कोर्ट में, जिसमें उसको बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उसने डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट हासिल किया। उसने प्रेशर पर एग्जामिनेशन अपने लिए अरेंज की। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। हम बाद में इंशाल्लाह इसकी कापियाँ निकाल के आप लोगों को दे देंगे। 2015 में उसको नहीं मिली। वहाँ पे जो वाइस चांसलर था उसके खिलाफ ये खड़ा हो गया। जिन जिन स्टाफ ने उसमें रुकावट डाली थी उस सब को इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया, वाइस चांसलर को हटा दिया गया। और अब नए इसमें दरमियान में एक था कि हाई कोर्ट की एक डिसीजन इस पे आई। हाई कोर्ट ने जब ये देखा सारा कुछ ये गैर कानूनी हुआ है तो उसने वापस यूनिवर्सिटी को केस भेज दिया। वाइस चांसलर से कहा कि आप सिंडिकेट में जाके इसके कानूनी तरीके से इसका फैसला करें। अपने यूनिवर्सिटी के कानून के मुताबिक इसको नहीं मिला। अभी जो नया वाइस चांसलर आया है उसने उसी 2 नंबर इम्तिहान को मेरे ख्याल में उसी जो मेकअप एग्जामिनेशन उसके लिए अरेंज किया गया था उसके मुताबिक उसको लीगलाइज किया है और उसको 2020 में डिग्री इशू कर दी गई पेशावर यूनिवर्सिटी से। तो मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप में इतनी अहलियत है तो आपने 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में अपनी डिग्री तक कंप्लीट नहीं की। आपने उसमें भी हुकूमत का और उसका सहारा लिया। 2 नंबर काम आपने दूसरे भी 2 नंबर काम किए थे, डिग्री भी आपकी 2 नंबर है। आपने अपने वालिद को भी जलील और रुसवा किया। वो इससे पहले सऊदी अरब में बेचारा कहीं मजदूरी कर रहा था, टैक्सी ड्राइवर था। आपने उसको ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा दे दिया, वहाँ पर वो पकड़ा गया। उसके लिए आपने पूरे फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल किया।
اور وہاں سے اس کو نکال کے بھی وہ آسٹریلیا میں بیچارہ پڑا ہوا ہے, واپس بھی نہیں آ سکتا. میرے خیال میں اس کا والد اس کے لیے 2 ڈگریاں لے کے آئیں گے, ایک مراد سعید کے لیے اور ایک اپنے لیے. مراد سعید, آپ کے پاس مونڈے والا ڈگری اچھا لگتا ہے, جو ڈگری آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے. وہ ڈگری سے تو آپ وفاقی وزیر بنے ہوئے, دوسری ڈگری کی آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو زدوکوب کر رہے, ٹرانسفر کر رہے, تنگ کر رہے, پریشر ڈال رہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں, اگر آئندہ آپ نے نان سیریس گفتگو کی, اگر آئندہ آپ نے ہمارے چیئرمین کے متعلق کوئی لفظ نکالا منہ سے, تو پھر وہ چیزیں جو آج میں اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں کہ آپ کا کردار کیا ہے, آپ کی قربانی کیا ہے, آپ کی کارکردگی کیا ہے, آپ کون سے سفر طے کر کے ہوتی. دوسرا ہے, اگر اپنی ذرا سی غیرت ہے آپ میں, آپ ایک پختون بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں, ذرا سی غیرت اگر آپ میں ہے, تو ریحام خان کی کتاب ہے, ریحام خان کی کتاب ہے, اس کا صفحہ 437 پر, جس پر آپ سب لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں, آپ کا سپیکر دوسروں کے مائک بند کر دیتے. اگر اس نے اس صفحے پر کچھ غلط لکھا ہے تو آپ جا کے کورٹ میں آپ اس کو چیلنج کریں. آپ لوگ کئی سالوں سے خاموش ہیں, اس کا جواب تک نہیں دیتے. آپ جواب دے دیں اس کا, اس میں آپ کی پوری کردار اور پوری کہانی لکھی ہوئی ہے. آپ اگر ذرا سی آپ میں غیرت ہوتی تو یار آپ سامنے لوگوں کے نہ آتے, آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے. آپ کے لیے جو القاب استعمال ہو رہے ہیں, آپ کی جو کردار ہے, جو آپ نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے, تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کے بارے میں تفصیلاً, یہ تو یہاں پر بہت سی باتیں ہوئی, آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں, بہت دیر ہو گئی, بہت زیادہ بات, ایک تفصیلاً پریس کانفرنس انشاءاللہ میں اور کروں گا, اس کی تمام جو ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تھینک یو, شکریہ. اچھا کوشچن اسٹے کوشچن ہے, آپ لوگ بھی تنگ ہو گئے ہیں, تھک گئے نا.